سفر میں نماز کو لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور سفر میں نمازیں گول کر دی جاتی ہیں، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سفر کیا ہے؟ ایک عذر ہے۔ تو یاد رکھو سفر میں اللہ نے 4 کی 2 اسی لیے کر دی ہیں کہ تمہارے پاس اس کو چھوڑنے کا اب کوئی بہانہ، بولو نا بھائی۔ ایک اور تھوڑی سی گڑبڑ جو نظر آتی ہے، آپ جب کہیں سفر کریں گے تو وہ لوگ ذرا سی بات پہ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ، ظہر اثر ملا لی اور مغرب اور عشاء ملا لی۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ امام شافعی کے نزدیک عرب ملکوں میں زیادہ تر فقہ حنبلی کو یا شافعی کو فالو کیا جاتا ہے، سب عرب میں نہیں، بہت سارے عرب کنٹریز میں فقہ حنفی کو بھی فالو کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ سعودی عرب میں اور یہ UAE میں زیادہ تر فقہ حنبلی اور فقہ شافعی ہے۔ تو ان دونوں فقہ میں اجازت ہے کہ آپ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹ نہیں ہے جتنی ان لوگوں نے بنا لی ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متوارث سنت نہیں ہے، سخت مجبوری میں آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کبھی سفر کریں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں 2 نمازوں کو بہرحال ایک ہی ٹائم پہ پڑھنا یہ گویا کہ فرض ہے، یہ اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستانی لوگ بھی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ظہر کے ساتھ عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ رہے ہیں، پھر کبھی ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ رہے ہیں، کبھی ظہر کو قضا کر کے عصر کے وقت عصر اور ظہر ملا رہے ہیں، کبھی مغرب میں عشاء پڑھ رہے ہیں، کبھی عشاء کے وقت میں۔ تو اتنی چھوٹ کہ بالکل اتنی آزادی کے ساتھ، یہ جمہور کا مذہب نہیں ہے۔ اور فقہ حنفی میں تو 2 نمازوں کو اس طرح سے اکٹھا کرنا کہ بالکل ہی قضا کر دیں ایک نماز کو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی ان بچوں کو چپ کرائیں، بچوں کو چپ کرائیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں جمع کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جمع کی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا، عصر کے قریب تک پہنچا دیا، ظہر پڑھتے ہی عصر کا وقت داخل ہو گیا تو فوراً عصر پڑھ لی، مغرب کو مؤخر کیا یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو گیا تو مغرب پڑھی اور فوراً تھوڑی دیر میں عشاء پڑھ لی، اس طرح سے جمع کیا ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں امام ابو حنیفہ پر یا جو حنفی مذہب کو فالو کرتے ہیں اس پہ بہت طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کے منکر ہیں، کیونکہ بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں، اکٹھی پڑھی ہیں۔ تو اکٹھی پڑھنے کا یہ مطلب ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو عصر کے وقت تک لے گئے، یعنی عصر گویا عصر کے وقت میں داخل کر دیا، تو وہاں عصر کے وقت تک لے جانا یہ عصر کے وقت کے قریب لے جانے سے کنایا ہے۔ بعض دفعہ کوئی چیز کسی کے قریب بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا مسجد تک آیا، حالانکہ مسجد کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا ہوتا، اس کے قریب پہنچ گیا ہوتا۔ اور اگر کسی راوی نے یہ بیان کر بھی دیا کہ ظہر کو بالکل عصر کے وقت میں پڑھا ہے تو یہ راوی سے بیان کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ظہر اور عصر کا وقت جب قریب ہوتے ہیں نا دونوں، اتنا مشتبہ ہوتا ہے کہ 100% یقین نہیں ہوتا کہ ابھی عصر کا وقت شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا، پہلے نقشے تھوڑی تھے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی راوی سے غلطی ہو سکتی ہے، پھر تو کسی بھی حدیث پر اعتبار نہیں ہے، پھر تو ہر آدمی ہر حدیث کے بارے میں کہے گا۔ تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہاں راوی کی میں غلطی کا امکان اس لیے لیا جائے گا کہ اس کے خلاف جو دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں۔ پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں، اس میں سفر اور حضر کی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسری دلیل صحیح حدیث ہے ترمذی کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کبھی بھی اپنے وقت سے مؤخر نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، سوائے 2 موقع پہ جو حج کے ہیں، ورنہ کبھی بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
نہ مقدم کیا نہ مؤخر کیا، ہمیشہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی۔ اور تیسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر بارش کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی کوئی بارش، بیماری یا سفر کے، 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے، ظہر اور عصر کو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں اگر ہم اس حدیث میں بھی اکٹھے کا وہی معنی لے لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سفر کے بغیر بھی 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو یقیناً یہاں جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز اپنے اپنے وقت پہ پڑھی، مگر ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے۔ تو جیسے یہاں جمع کرنے کا جو مطلب ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر میں جہاں بھی جمع کا مسئلہ آئے گا تو وہاں جمع کرنے کا بھی وہی مطلب ہوگا۔ یہ حدیث بہت زبردست قرینہ ہے اس پر۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ سفر کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا، آپ کی زوجہ کا خط آیا کہ میں بستر مرگ پر ہوں، میری موت واقع ہونے والی ہے، آپ جلدی آئیں۔ تو آپ جلدی گئے ہیں، سفر کیا ہے آپ نے، تو مغرب کی نماز نہیں پڑھی آپ نے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ مغرب پڑھیں، آپ نے اس کو مؤخر کیا، مؤخر کیا، مؤخر کیا، یہاں تک کہ راوی کا بیان ہے کہ جب بالکل شفق احمر غائب ہونے کے قریب، یعنی مغرب کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو گیا، تو اس وقت آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر فوراً عشاء کی نماز پڑھ لی۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک چونکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس میں احتیاط والا پہلو لازم ہے، تو جب تک اس کے خلاف 100% مضبوط دلائل جس میں تعویل ممکن ہی نہ ہو، وہ جب تک ثابت نہیں ہوں گے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ سفر ہو یا حضر، آپ کو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہی پڑھنی ہے، نماز نہ قضا کر سکنی ہے اور نہ دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا ہے۔ لیکن چونکہ مسئلہ بہرحال اختلافی ہے، دوسرے ائمہ اس کے قائل ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ شدید مجبوری میں دوسرے فقہ کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ وہ شدید مجبوری کیا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہا ڈرائیور آپ کو، پہلے تو بس ڈرائیور جب نماز نہ پڑھنے دے اسے تھوڑا سا پھڈے بازی بھی کریں۔ اسلام میں بعض موقع پہ تھوڑے بہت پھڈے بازی بھی، بولو نا بھائی، جائز۔ اگر آپ کو قضاء حاجت کا تقاضا ہو اور پھر آپ اس سے لڑتے ہو، نہیں لڑتے ڈرائیور سے، پائلٹ سے تو نہیں لڑ سکتے، وہ تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پی آئی اے کے واش روم میں پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، پی آئی اے کے واش روم میں، ابھی میں پچھلی دفعہ آ رہا تھا پی آئی اے سے، تو وہ جو ہے نا وہ واش روم کے باہر بوتل لے کے گلاس لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی واش روم میں جا رہا ہے پانی ڈال کے دیا گلاس میں، جی جائیے۔ تو یہ حال ہے، اندازہ لگا ہوا۔ تو اگر کسی کو تقاضا ہو تو ڈرائیور سے لڑتے ہیں نا کہ بھائی مجھے پیشاب آ رہا ہے، روکو گاڑی، روکو گاڑی، روکو گاڑی، اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ نماز کا ٹائم گزر رہا ہوگا تو بس ڈرائیور سے کچھ بھی نہیں کہتے، ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں ہاں بھائی روکے گا، کہ نہیں روکے گا نہیں، چلو بعد میں قضا پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، نماز کے معاملے کو ہلکا نہیں سمجھے، تو حتی الامکان اس کو فورس کریں، اس کو دباؤ ڈالیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، ہمیں نماز کے لیے روکو۔ پھر بھی نہیں روکتا، پوری کوشش کر لی، تو پھر بہرحال دوسرے مجتہدین کو بھی وہ بھی اسلام کے مجتہدین ہیں، تو پھر جمع بین الصلاتین ایسی صورت میں گنجائش ہے، اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ پوری کوشش جب کر کے دیکھ لی نہیں عمل ہو رہا تو پھر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی، اور ایک آخری بات، سفر میں سنتوں کا مسئلہ، بہت سے لوگوں نے دیکھا سفر میں سنتیں بالکل شارٹ، یہ بھی غلط ہے۔ سنت مؤکدہ، بس یہ آخری مسئلہ بیان کر کے ابھی ختم کرتا ہوں بات، سنت مؤکدہ جو ہے نا، یہ یاد رکھیں، سفر میں جو ہم 4 کی 2 پڑھتے ہیں نا، یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ نص سے ثابت ہے، اور یہ نص خلاف قیاس ہے۔ یہ نص کیا ہے؟ تھوڑی سی گاڑی بات زبان آ رہی ہے، یہ خلاف قیاس۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں بعض دفعہ آدمی بہت سہولت سے ہوتا ہے، پھر بھی شریعت نے کیا کہا؟ 4 کی 2 پڑھو، اور بعض دفعہ آپ اپنے مقام پہ بڑی ٹینشن میں ہوتے ہیں مگر پھر بھی 4 کی 2 کی اجازت نہیں ہے، تو یہ فرض کے ساتھ خاص ہے۔ سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے ہے ہی نہیں، سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں، جلدی میں ہیں، تو سفر ہو یا حضر ہو آپ سنت مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر کسی ٹینشن میں نہیں ہے، جلدی نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے،
تو سفر ہو یا حضر ہو سنت مؤکدہ مؤکد ہی رہتی ہے. ہر آدمی فنٹر بن رہا ہے آج کل. اب سفر میں آپ کہیں اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ 15-14 دن کے لیے اسلام آباد میں آپ جائے ہوٹل میں یا کسی کے گھر میں جا کے ٹھہر گئے، آپ ایئر کنڈیشن روم میں کھانا کھایا، سو گئے، اٹھے، بالکل کوئی ٹینشن نہیں. اب آپ نے 14 دن ادھر ہی مزے سے رہنا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ سنتیں ہی نہیں پڑھ رہے. بھائی ظہر کی 4 سنت پڑھ لو، 2 فرض پڑھ لو. تو کہہ رہے ہیں جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی جو فرض تھے، اب دیکھو یہ کیا ہے، فنٹر گیری. یہ کیا ہے، مجتہد بنے میں. جب اللہ نے 4 کے 2 کر دیے تو وہ 4 کیوں پڑھوں میں پوری؟ وہ تو بالکل وہ جو فرض تھے وہ آدھے ہو گئے، تو سنت تو بالکل غائب ہونی چاہیے. تو بھائی اپنی طرف سے خام خواہ کے فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں. 4 کے 2 اس لیے ہو گئے کہ اس میں قضا کا آپشن نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں قضا کا کوئی آپشن ہے نہیں، اس لیے اللہ نے وہ خود ہی 2 کر دیے کہ اب تم نے اس کو نہیں چھوڑنا. سنتوں میں قضا کا آپشن ہے کہ اگر تکلیف میں ہو، مشقت میں ہو تو چھوڑی بھی جا سکتی ہیں، اور جب تکلیف نہیں ہے، مشقت نہیں ہے تو وہ پوری رہتی ہیں اور وہ مؤکدہ ہی رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے سفر میں سنتیں بھی پڑھی ہیں. ہاں جلدی میں ہے، ڈرائیور نکل جائے گا، وہ پٹھان ڈرائیور زر زر کوا. کبھی بس سے جا رہے ہو نا تو ابھی اترتے ہیں نہیں، وہ پہلے سے زر کوا. مجھے تو یہ لفظ ہی وہاں سے یاد ہوا ہے. وہ واش روم میں بیٹھنے نہیں دیتا، وہ ایک دم پوں بجانا شروع کر دے گا. تو ایسی کنڈیشن ہے، آپ سفر میں اترے ہوئے. تو وہاں میں ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں بھائی صرف فرض پر اکتفا کرو. وہاں بھی لوگ خشوع و خضوع سے باقاعدہ سنتوں میں لگ گئے تو پھر خود بھی تکلیف ہوگی، مسافروں کو بھی تکلیف ہوگی. راستے میں ٹریول کر رہے ہیں یا ایئرپورٹ پہ ہیں، جہاز اڑنے والا ہے، صرف فرض پڑھیں، آپ سنتیں چھوڑ دیں. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، فرض پڑھ لیں آپ. لیکن جب کسی مقام پہ پہنچ گئے، تسلی سے نہا دھو لیے، بالکل فریش ہو گئے، تو پھر سنت مؤکدہ ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے سنت مؤکدہ یہاں ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟